تو اگر کتاب ہو کسی درسگاہ میں اور پڑھانے والا نہ ہو تو کوئی بھی اپنا بچہ اس درسگاہ میں نہیں بھیجے گا. یہ اصول ہے اللہ نے. اچھا ایک اور بات بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب کوئی شخص کوئی درسگاہ بناتا ہے اور کتابیں وہاں رکھتا ہے پڑھانے کے لیے اور استاد بھی معین کر دیتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا یہ استاد خود اس کتاب کو پڑھا ہوا ہے یا نہیں. پہلی شرط پڑھا ہوا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں جرمنی میں پڑھانے آئے اور وہ پاکستان یا ہندوستان کا پڑھا ہوا، لیکن اسے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو کتاب اس نے پڑھانی ہے وہ وہاں سے پڑھ کر آیا. کم از کم اسے اس کتاب کا علم ہے جسے پڑھانے کے لیے اس نے اس درسگاہ میں آنا ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ میں جب قرآن بھیج رہا ہوں تو جس کو میں معلم بنا کے بھیجوں گا اسے ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی اس کتاب کے بارے میں جب بھی کسی زمانے میں اس کا علم لینا چاہے وہ اس سے لے. اگر یہ نہ ہو تو وہ کسی ایسے کو اپنی جگہ پر بٹھائے جو اس جیسا ہو. اگر اس جیسا نہیں ہوگا وہ بیچارہ سورہ بقرہ بھی خود نہیں جانتا. درود بھیجیے محمد ہم تو اسے معلم قرآن مانتے ہیں کہ جو قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک کے متعلق اتنا جانتا ہو اور پھر کہتا ہوں اتنا جانتا ہو کہ منبر پر چڑھ کر کہے جو چاہو. ہمارے پاس معلم بھی ہے کتاب کے ساتھ، ہمارے پاس معلم بھی ہے کتاب کے ساتھ. ہم وہ نہیں جو خالی کتاب رکھتے ہیں. صلوات عزیزان محترم، قابل اور اچھے اور قابل تعریف شاگرد وہ ہوتے ہیں جو کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کریں. یہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت و عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دوں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. اچھا شاگرد وہ ہے کہ جو پڑھ کر آئے اس پر عمل کرے، اور جو عمل نہ کرے اس کا پڑھنا بیکار جاتا ہے. ہم کیوں اپنے پڑھے ہوئے کو بیکار جانے دیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہر محب اہل بیت وہ ہے، میرا یقین ہے ہر محب اہل بیت وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اگر قرآن کہتا ہے یہاں بیٹھو وہ بیٹھتا ہے، قرآن کہتا ہے فلاں شے کو دیکھو وہ دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے فلاں شے کو مت دیکھو وہ نہیں دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کام کرو وہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کام نہ کرو وہ نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے قرآن نے کہا ہے مت کرو. وہ کہتا ہے یہ چیز کھاؤ حلال ہے، وہ کہتا ہے کھاؤں گا حلال ہے. قرآن کہتا ہے کھاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ چیز پیو وہ پیتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ نہ کھاؤ وہ نہیں کھاتا. قرآن کہتا ہے یہ نہ پیو وہ نہیں پیتا. اسی کا نام ہے عمل کرنا. لیکن عمل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ہمیں ان اساتذہ نے بتایا جس کی پہلی فرد محمد مصطفیٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ معلم قرآن پہلا معلم محمد مصطفیٰ جس نے کر کے دکھایا. یہ نہیں کہا کہ بس تمہیں بتائے جا رہا ہوں، کہا میں بتائے بھی جا رہا ہوں، بتانے والے چھوڑ کر بھی جا رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ تم گمراہ نہ ہو. گمراہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم کتاب تو پڑھیں مگر معنی نہ سمجھ سکیں، قرآن تو پڑھیں مگر اس کا مطلب نہ جانتے ہو، اسے کہتے ہیں گمراہ. یا مطلب بھی جانتے ہو اور اس پر عمل کرنا نہ جانتے ہو
ارے بھائی دوستو یہ بتائیے کہ اگر رسول نماز نہ پڑھتے اور کہتے نماز پڑھو، ہمیں کیا پتا تھا نماز کیسے پڑھی جاتی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی نماز کہاں اور ہماری نماز کہاں، ہم کہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آج کل بھی یہی زمانہ ہے، کہتے ہیں معصوم کہاں اور ہم کہاں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہانے مت تلاش کرو، میں پڑھتا ہوں تمہارے لیے، ورنہ میں تو اس وقت پڑھتا تھا جب کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں تسبیح کرتا تھا، میں تقدیس کرتا تھا، میں تحلیل کرتا تھا، میں تکبیر کرتا تھا، اس وقت کرتا تھا جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا، تکبیر کرنے والا نہ تھا، تحلیل کرنے والا نہ تھا۔ میں تو اس وقت سجدہ کرتا تھا جب سجدہ کرنے والا کوئی نہ تھا، بس ایک سجدہ کرنے والا میں تھا، ایک وہ تھا جس کو سجدہ کر رہا تھا۔ اور محمد والے محمد صلوات، ہمارے لیے سجدے کیے، ہمارے لیے رکوع کیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا عمل کرو، ایسی اطاعت کرو، ایسی اطاعت کرو۔ یہ مت کہو جب محمد نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو تو بس نماز ہی نماز ہے، یہی اطاعت ہے۔ نہیں، جو کچھ محمد کہہ دے اس پر عمل کرتے جاؤ، یہی نماز ہے، یہی اطاعت ہے۔ اسی لیے تو آپ سنا کرتے ہیں نا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے اسے نماز کی حالت میں بلایا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھ کے حاضر ہوا۔ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جب تجھے میں نے بلایا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ حضور میں آپ کے حکم کے مطابق اللہ کی نماز ادا کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تجھے نماز کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا تھا نماز پڑھو، میں نے ہی بلایا ہے نا، آ جاؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل نماز یہ ہے اطاعت محمد مصطفیٰ۔ اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری یہ 5 وقت کی نمازیں اس اطاعت محمد مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اطاعت کی نشانی یہ ہے کہ ہم وقت ہو جائے تو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر اسی اللہ اکبر کو یاد کریں جو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، اسی اللہ اکبر کو یاد کریں جو علی مرتضیٰ نے کہا تھا۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فالوور کو، پیچھے پیچھے آنے والے کو، آگے چلنے والے کو نہیں، پیچھے آنے والے۔ جو پیچھے آئے وہ شیعہ ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ شیعہ نہیں ہے، جو پیچھے آئے وہ شیعہ ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ دوستو یہ مجلسیں ہر سال ہم سے عہد و پیمان لیتی، وعدے لیتی، ہم سے ایک پیمان نامے پر، عہد نامے پر دستخط کرواتی، دستخط کرواتی۔ ہر سال ہم آتے ہیں یہاں دستخط کرنے کے لیے کہ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آتے ہیں اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جس عہد نامے پر عالم ارواح میں ہم دستخط کر کے آئے ہیں، اسی عہد نامے پر دستخط کرنے آج ہم مجلس حسین میں حاضر ہوئے۔ وہ عہد نامہ جو ارواح میں، عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، کیا کہا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بھی کہتے ہیں اسے، الست برب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، ہاں۔ ارواح نے کہا ہاں۔ تو اسی ہاں کی ہاں کو ہاں کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، اور اسی
کی ہاں کو ہاں میں یقینی بنانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ یہ میں آپ کو آئندہ مجالس میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ حسین ابن علی نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی کربلا کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، حسین عنوان مصائب ہیں، مگر حسین معلم توحید ہے۔ حسین نے دین سکھایا، توحید بچائی۔ خدا کی قسم اگر حسین مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا تک نہ آتے تو آج نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی اذان ہوتی، نہ یہ آوازیں اٹھ بلند ہوتے، دنیا میں کائنات میں دین خدا کا نام نہ ہوتا، اللہ کا حلال حرام ہوتا، حرام حلال ہوتا۔ صدقہ ہے زہرا کے لال، بے شک صدقہ ہے زہرا کے لال کہ آج ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ہے، ایک ایک سجدہ شبیہ۔ یہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسلام میں اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس اسلام نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا تو وہ مسخ شدہ تصویر ہوتی کہ جو یزید نے بنانا چاہی تھی، مگر حسین نے کہا جب تک زہرا کا لال زندہ ہے اے یزید، میں اپنے نانے کے دین کی تصویر کو مسخ نہیں ہونے دوں، مجھے مدینہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں۔ حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا، وطن، وہ گھر، وہ شہر کہ جس کی گلیوں میں حسین دوش رسول پر سوار ہو کر چلتے تھے، وہ مدینہ حسین نے چھوڑا۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے مدینے سے تیاری کے بعض واقعات آپ کو سنائے تھے، تو ایک صاحب نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ بھی سنا دیجیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا، چاہتا ہوں ان کی فرمائش پوری کر دوں کہ حسین نے جب مدینہ چھوڑا، فرزند زہرا نے، یا یوں کہوں فرزند رسول اللہ نے جب مدینہ چھوڑا تو جہاں جہاں ممکن تھا جا کے ودا کی، نانا کی قبر سے ودا کیا، بھائی کی قبر سے ودا کیا، ماں کی قبر سے ودا کیا، یہاں تک تو میں آپ کو کل سنا چکا ہوں، مگر اگلی بات جو ایک مومن نے فرمائش کی تھی وہ آج سنانا چاہتا ہوں کہ ودا کرنے کے بعد جب حسین مدینہ سے چلنے لگے تو اس مومن نے یہ پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ حسین نے زینب کو سوار کیا تھا یا زینب نے حسین کو سوار کیا؟ عزاداروں میں کہتا ہوں آج آپ کے سامنے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سواریاں کیسے بنی۔ سارے بنی ہاشم کو حسین نے اکٹھا کیا اور فرمایا کہ سب کو سوار کرو،